سینیٹر فیصل ووڈا صاحب ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ ووڈا صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے آخری پروگرام میں آپ نے کہا تھا کہ جلد ہی اور شاید 14 سال کا آپ نے تذکرہ بھی کیا تھا آن ایئر۔ آج 14 سال کی سزا کا اعلان ہو گیا۔ 9 مئی ابھی ہمیں کلیئر نہیں ہے، کیونکہ اس سٹیٹمنٹ سے لگتا یہ ہے کہ وہ والا حصہ ابھی پینڈنگ ہے۔ آخری کنکلوڈنگ پیرا یہ ہے کہ سیاسی انتشار والی کارروائیوں میں علیحدہ سے تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو آپ کے خیال میں 9 مئی میں بھی جنرل فیض کو علیحدہ سے سزا ہوگی؟ بہت شکریہ ندیم علی صاحب۔ ندیم علی صاحب دیکھیں، مجھے 9 مئی سے 1 سال پہلے پارٹی نے نکال دیا تھا اور میں ان کو روک رہا تھا کہ اس طرف نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں، واپسی نہیں ہوگی۔ میں آپ کو نہیں دے رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 9 مئی کے کیس انڈر ٹرائل ہے اور فیض حمید جو ہیں وہ عمران خان سمیت دیگر کے شواہد اور گواہی لینے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لوگ جو سائیڈ میں ہوئے ہیں اور اس میں جنہوں نے انصاف کا قلم چلایا ہے، ان کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ سب شکنجے میں آ گئے ہیں آلریڈی۔ تو اس میں دو رائے آپ کہہ رہے ہیں جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے جا رہے ہیں؟ گواہی اور شواہد وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ وعدہ معاف گواہ بنیں گے؟ دیکھیں ان کی گواہی سے ان کی کوئی فیض حمید کی کہیں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی سزا میں، لیکن وہ جو مزید شواہد 9 مئی سے ریلیٹڈ ہیں، خان صاحب سے ریلیٹڈ ہیں، پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ہیں، جو دائیں بائیں کے لوگ ہیں ان سے ریلیٹڈ ہیں، پارٹی کے اندر جو سائیڈ پہ بھی ہوئے ہیں ان سے، اور جنہوں نے قلم استعمال کیا ہے اپنے انصاف کی کرسی پہ بیٹھ کر، ان سب کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس میں 9 مئی کے شکنجے میں آ گئے ہیں۔ جو میں آپ کو کئی عرصے سے کہہ رہا تھا، اس میں ابہام رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کیا پاسبل یہ ہو گیا ہے، اس کا ٹرائل چلتا جائے گا اور آگے آپ دیکھتے جائیں گے۔ تو آج جیسے ماتم کا دن ہے تحریک انصاف کے لیے، جو وہ چاہتے تھے، جدھر لانا چاہتے تھے وہاں آ گئے ہیں۔ آپ کے اس بات سے تو 2 تاثر ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ عمران خان اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ 9 مئی میں چارجز فریم ہوں گے اور جنرل فیض ان کے خلاف گواہی دیں گے، اور ساتھ آپ ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا انصاف کا قلم استعمال کیا کہ کچھ ججز جو ہیں وہ بھی اسی 9 مئی والے کیس کے اندر شامل ہو جائیں گے، ایسے ہی؟ دیکھیں جی، میں آپ کو جیسے اگر آپ استعفیٰ دے کے بات کریں تو آپ نے استعفیٰ دیا ہے، اثر صاحب کو دیکھا ہے، میں تو بڑا کلیئر ہوں ندیم علی صاحب، ابہام نہ رکھے، کنفیوژن نہ رکھے، بزدلی نہ دکھائیں، جو سچ ہے فیکٹ ہے وہ رکھے پبلک کے آگے۔ یہ 9 مئی سے روک رہے تھے، 9 مئی میں کوئی کوشچن ہی نہیں ہے، جو میں آپ کو کئی سالوں سے کہہ رہا تھا، دیر از نو کوشچن۔ میں نے آپ کو یہ سب باتیں تب کہی تھی جب کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا، خاص کر کے میں بات کرتا تھا شروع سے، وہ خاص پکڑا گیا۔ 14 سال والی بات میں نے آپ سے کہی تھی، اللہ کے حکم سے وہ بھی پوری ہوئی۔ اسی طریقے سے جس چیز سے روک رہا تھا 9 مئی سے کے اقدامات جیسے کاموں سے، مجھے نکال دیا 9 مئی سے 1 سال پہلے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ لیکن اب مزید کوئی پولیٹیکل پلان کسی بھی پارٹی کا سمیت پی ٹی آئی کے آگے یہ بڑا اس طرف جو کوشش کی جا رہی ہے آج کے دن بھی، وہ بھی عبرت کا ورڈ یوز میں کر رہا ہوں، قانونی طور پہ ملک دشمن عناصر کو ٹیک آن کیا جائے گا، اور اس میں ابہام گنجائش نہ رکھیں۔ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ ویسا ہی ہوگا کہ 9 مئی کے اندر عمران خان صاحب کے شواہد، گواہی، ان کے اس سے پہلے ایز وزیر اعظم جن بھوت اور سیاسی پلیئر جو اندر ہیں اور باہر بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب آپ دیکھیں گے۔ تو 9 مئی از ناٹ اے کوشچن کہ کیا یہ پاسبلٹی ہو چکی ہے، اب اس کا ٹرائل چل رہا ہے۔ تو جب ٹرائل چلے گا تو ٹرائل سے ریلیٹڈ جو بھی جو فیض حمید نے کام کیا اس سے کیا فوج کو فائدہ ہوا تھا، تو جس کو فائدہ ہوا تھا، جس کا پلان تھا، اور یاد رکھیں اس سیاسی فائدے کے اندر کس کی آرڈرز تھے، کس سے آپ کے تعلقات تھے، اس میں کوئی 2 رائے تو نہ رکھے نا۔ ارشد شریف صاحب کا کیس ہے، ہمارے شہید دوست کا، اس میں مراد سعید کی ضرورت ہے نا، وہ بھی انصاف کے منطقی امتحان کو پہنچے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، ہو گیا نہیں ہے۔ فیصل ووڈا صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا صاحب، سر ایک اور بڑا معاملہ ہے، جنرل فیض کو سیاسی سرگرمیوں کے اوپر سزا ہوتی ہے، تو کیوں نہیں جو 2014 والا دھرنا تھا اس کی بھی ایک منصوبہ بندی تھی، پیٹ کو اور پی ٹی آئی کو کسی نے اکٹھا کیا تھا، فیسیلیٹیٹ کیا تھا، کیوں نہیں 2014 کی سزا کا عمل آگے بڑھا؟ دیکھیں، یہ ایک پرائم ایجنسی ہے اور وہ پاکستان کی سیکورٹی اور پاکستان
کہ ریاست کے معاملات میں اس کا ایک بڑا اہم رول ہے اور بہت امپورٹنٹ رول ہے. اسے ہم اتنی ڈیٹیل میں جا کے یہ اس وقت جو اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے، یہ صورتحال ایسی ہے. میں نے جو بات پہلے کی ہے اسی میں یہ ساری بات آ جاتی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، تو اس میں کوئی اگر ملوث ہو بھی. 2014 کا دھرنا انسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ؟ میرا خیال ہے کہ شاید جن صاحب کو ہم اس صورتحال میں ہم الزام دے رہے ہیں، شاید اس کا وہ پرسنل ایجنڈا نہیں تھا. یعنی ایک آدمی کا پرسنل ایجنڈا ہوتا ہے اور ایک جو ہے وہ یعنی ادروائز جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. فیض حمید صاحب، لیکن آپ کو یہ قابل قبول ہے کہ 2014 کا جو دھرنا ہے، فیض حمید صاحب اپنی جو اتھارٹی ہے اس کو انہوں نے اپنے پرسنل ایجنڈے کے لیے استعمال کیا. وہاں پہ انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں تھا، نہ وہ ایسا کر سکتے تھے، اور اس کی پکڑ میں وہ پھر آ گئے. 2014 ایز اے پولیٹیکل لیڈر آپ کے لیے قابل قبول ہے اگر اس میں اس وقت کے جو بھی صاحب جن کا نام آتا تھا اگر وہ ان کا پرسنل ایجنڈا نہیں تھا تو یہ آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس معاملے میں ان کا یہ پرسنل ایجنڈا ہوتا تو ایسے انسٹیٹیوشنز جو ایک ڈسپلن کے تحت چلتے ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے. لیکن یہ میرا سوال پھر بھی برقرار ہے عمیر نیازی صاحب. آئی جی آئی، اب آپ نے بھی ابھی تذکرہ کیا، آئی جی آئی کے اوپر سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے اور آئی جی آئی میں نواز شریف کو کھڑا کیا گیا تھا محترمہ کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے. تو کیوں نہیں آج ہم اس میں میں آپ اور زیادہ اگر آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن ہے، جی حمید گل صاحب کہ آپ نے انٹرویو سنے؟ میں نے ان کے انٹرویو کیے ہوئے. انہوں نے واضح کہا تھا کہ یہ ہمارا فیصلہ تھا اور اس فیصلے کے اوپر میں نے عمل درآمد کیا، میں نے کو خود سے کیا، میں نے کو ذاتی طور پہ کیا. یہ ان کی بڑی واضح باتیں ہیں. تب اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف کو کھڑا کیا تھا بی بی کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، ان کو سیکورٹی رسک قرار دیا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جو بھی کیا، گل حمید صاحب آن ریکارڈ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی فیصلہ ہوا، میں نے اس کو امپلیمنٹ کیا. میں نے جنرل حمید گل اور جنرل اسد درانی کے بھی انٹرویو کیے. عمیر نیازی صاحب، یہ اگر تمام سیاسی قوتیں اور اسٹیبلشمنٹ ایک نقطے کے اوپر اتفاق رائے کر لیں، اور یہ زیادہ مشکل کام نہیں ہے کہ آئی ایس آئی کے اندر حکومت بنانے اور گرانے کا جو کام ہے وہ ہم نے آئندہ سے نہیں لینا، آپ بھی نہیں لیں، پی ایم ایل این بھی کہیں نہیں لینا، پیپلز پارٹی بھی کہیں نہیں لینا، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کنارہ کش ہو جائے، پھر اس چیز کو قابو کرنا ممکن ہے. نہیں تو 2-4 سال بعد پھر ایسا ایکشن ریپلے پھر ہوگا. ایکشن ریپلے کیا بات ہے کہ وہ انوالومنٹ ختم بھی نہیں ہوگی، کیونکہ دیکھیں رانا صاحب ایک ڈسٹنکشن ڈرا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی پرسنل انگیجمنٹ اور آفیشیل اسائنمنٹ. اگر ہم اس طرح کی ڈسٹنکشن ڈرا کریں گے نا تو پھر تو ہم اس انٹرونشن کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں. پھر تو ہم خود ایز اے سیاستدان انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ایک بورڈ میٹنگ کریں، اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں، پھر آپ سیاہ کریں سفید کریں، آپ کو اس چیز کا حق ہے. ہونا کیا چاہیے دیکھیں کہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، چاہے ہمیں اکانومسٹ کہتا ہے کہ ہم اتھارٹیرین اسٹیٹ کی طرف سلپ کر گئے ہیں، ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ جو سیاست کا ڈومین ہے اس کو اوپن رہنے دیں. ہمارے جو آپس کا میچ ہے وہ اسی بیلٹ پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. اس بیلٹ کی سینکٹٹی کو بحال کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فارم 47 کی وہ آواز نہ آئے. ہم یہ کوشش نہ کریں کہ ہم اپنے جو مخالفین کو مارجنلائز کریں، انہیں جو ہے نا کیسز میں سزا کرا کے، جیسا ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن سینیٹ اور نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کو رخصت کیا گیا 10 سال کی سزائیں دے کے، یہ والے رستوں کو بند ہونا چاہیے. اگر جب تک یہ نہیں کر سکیں گے پھر تو دیکھیں ہم ادروائز تو سیاست کا فیلڈ ویکنٹ چھوڑے ہیں، پھر آپ اور ہم تو پھر ایک سٹیج ایکٹر بن کے رہ جائیں گے. عمیر صاحب نیازی صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ کام شروع کس نے کیا ہے؟ آپ سب سارے یہ فارم 47 جو ہے، یہ اس الیکشن میں فارم 47 ہے، کسی الیکشن میں جو ہے یہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، کسی الیکشن میں جو ہے وہ آروز کا الیکشن قرار دیا تھا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ کام شروع کس نے کیا ہے؟ نہیں بالکل کہہ رہے ہیں جو اگر 2018 کے الیکشن کے بعد
اگر سیاستدان بیٹھ جاتے، اگر وہاں اس وقت پارلیمانی کمیشن بنا تھا، اسے کام کرنے دیا جاتا، الیکشن رولز کو ٹھیک کر دیا جاتا، اور آئندہ سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بااختیار بنا دیا جاتا، اور وہ جو ہمارے خلاف کیسز اور ہمیں جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ کیا لے رہے ہیں، NRO لے رہے ہیں، تو اگر وہ یعنی وکٹمائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ نہ چلتا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ عمیر صاحب یہ رستہ ساروں کو مل کے روکنا پڑے گا۔ میں IGI کی آپ کو مثال دیتا ہوں، کیونکہ اس میں نواز شریف کو کھڑا کیا گیا تھا BB کو روکنے کے لیے، لیکن 2018 میں جب PTI کی حکومت بنی تو یہ IGI 2 تھی، مطلب میں اس کے سارے فٹ پرنٹس جو تھے IGI کے بنانے والے اور اتحادیوں کو اکٹھا کرنے والے، وہ سارے فٹ پرنٹس 2018 میں بھی موجود تھے۔ ویسے ہی ایک وہ جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بن گیا تھا، MKM آپ کی اتحادی بن گئی تھی، اور وہ جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانی جاتی تھی عمران کے دائیں اور بائیں آئیں اور PTI کی حکومت بن گئی۔ یعنی وہ جو ہے وہ یعنی جنوبی پنجاب کا نعرہ لگا، محاذ بنا، اور اگلے دن وہ پورا محاذ جو تھا وہ بنی گالہ میں بیٹھا۔ بنی گالہ۔ تو عمیر صاحب یہ ساروں کو اپنا اپنا قصور مانتے ہوئے اصلاح کے لیے بھی اکٹھا ہونا پڑے گا۔ عمیر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ندیم ملک صاحب۔ آج دیکھیں، آج بیٹھ کے پاسٹ پہ بات کرنا بہت آسان ہے، ہم کہہ سکتے ہیں، مگر جب پریزنٹ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا، ہم اپنی پوزیشن سے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ آج آپ بالکل کہہ لیں گے ہمارے میں غلطیاں ہوں گی، میں اس چیز کو نہیں ڈیفینڈ کرتا، ورنہ جواب دینے کو بہت سارے ہیں۔ بندہ ڈیفرنٹ کہہ لے کہ ہمیں بہت ساری سیٹیں ایسی تھیں، مطلب 15 تو سیٹیں آن ریکارڈ ہیں جو ان کا مارجن 2500 سے کم ہے، جو PTI کی ہرائی کی گئی PTI کو کنٹرول کرنے کے لیے، مگر اس میں نہیں جاتے۔ دیکھیں آج کیا ہے، آج دیکھیں ہم اپنا رول بالکل کھو چکے ہیں، اس میں چاہے جیو پولیٹکس کا اثر ہو، جو معاملات ہوں، اب برڈن میرے شولڈر پہ نہیں ہے، وہ رانا صاحب کے شولڈر پہ ہے۔ پاسٹ کی ہم ایک دوسرے کو بے شک جتنی ملامت کرتے رہے، ٹھیک ہے، ملامت ہمارے ذمے ہے اور اسی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ ہیں، مگر آج دیکھیں ریئلائز یہ کرنا ہے کہ ان الیکشنز کو افیکٹو کس طرح سے بنانا ہے۔ ہم جو مارجنلائز ہوئے ہیں، جو الیکشن خود دیکھیں کشمیر کی صورتحال کس طرح کا مذاق ہے، ایک پارٹی جس کی 11 سیٹیں وہ حکومت بنا کے بیٹھی، حکومت بھی وہ کون سی کہ 6 ماہ کی حکومت تک چھوڑنے کو تیار نہیں۔ تو دیکھیں ہمارا ایز اے پولیٹیشین کریکٹر کیا بنتا جا رہا ہے، اس چیز سے نکلنا ہے تو وہ ظاہری بات ہے بیٹھنا پڑے گا، مگر بیٹھنا میننگ فل کب ہوگا؟ دیکھیں ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، مگر اصل جو سٹیک ہولڈر جو اڈیالہ میں بند ہے اس کو ہم انگیج کرنے کو تیار نہیں ہیں۔